مخاطب ہیں تو میں نے کہا کہ اگر اس سے تکلیف ثابت ہو رہی تھی، اصحاب کرام نے کس کی تقلید کی ہے؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کی ہے صحابہ نے۔ میں نے ماشاء اللہ، اگر صحابہ کرام نے رسول اللہ کی تقلید کی ہے بقول آپ کے، تو بھیا رسول اللہ کی تقلید کے بعد ایسا کون سی آپ کے پاس دلیل آ گئی کہ آپ نے ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک کی تقلید کر لی؟ یعنی جب پتہ چل گیا کہ دنیا کے سب سے بڑے جو امام بقول آپ کے کہ ابو حنیفہ کے چھوڑ کر رسول اللہ کی تقلید کرتے تھے، تو بھیا تو پھر آپ کو کیا ضرورت آن پڑی کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر آپ ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہم تقلید اس لیے کرتے ہیں ابو حنیفہ کی کیونکہ ان کی فقہ مدون ہے۔ فقہ مدون یعنی کتابی شکل میں جو فقہ کے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل، جو بھی مسائل ہیں، وہ ایک کتابی شکل میں جو ان کے شاگرد نے دیے ہیں ابو حنیفہ کے، اس لیے ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ پھر اصول آپ کا ٹوٹ گیا، اس لیے کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ فقہ آپ کے نزدیک مدون ہونا شرط ہے، تو رسول اللہ کے دور میں کون سی فقہ مدون تھی؟ کون سی حدیث کی کتاب مدون تھی جو تقلید صحابہ رسول اللہ کی کرتے تھے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کے تعلق سے آپ نے بتایا تو کہا کہ صحابہ تقلید کرتے ہیں، تو بغیر فقہ مدون ہوئے تقلید کرنے لگے صحابہ؟ اگر آپ کا یہ اصول ہے تو اس پر کوئی جواب نہیں۔ بہرحال اب آتے ہیں، ایک حدیث یہ پیش کرتے ہیں، اس میں ذکر ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی سرزمین پر بھیجا اور کہا کہ اے معاذ، تم کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا میں قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اے معاذ، اگر قرآن میں نہ ملے تو کہا کہ میں حدیث سے فیصلہ کروں گا۔ پھر فرمایا اے معاذ، اگر سنت رسول میں بھی تجھ کو دلیل نہ ملے تو کہا پھر میں اپنا اجتہاد کروں گا۔ تو کہتے ہیں دیکھو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل اجتہاد کرنے کی کہہ رہے ہیں، اور اجتہاد ہم مجتہد کی تقلید کرتے ہیں، تو ثابت ہوا کہ تقلید کا وجود اس سے ثابت ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ حدیث آئی ہے ابو داود کے اندر آئی ہے، ترمذی میں بھی آئی ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے عمرو کر کے، اس کو امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں کہا ہے کہ مجہول ہے، مجہول ہے، یعنی یہ راوی کے تعلق سے جہالت کی جرح امام ابن حجر عسقلانی نے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ راوی کا تفرد بھی ہے، اور راوی کا تفرد اصول محدثین پر قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی تصدیق اور توثیق متقدمین علماء کرام پیش نہ کر دیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کو جو اصحاب معاذ ہیں، اصحاب معاذ بھی مجہول ہیں۔ کون ہیں اصحاب معاذ؟ اس کا علم نہیں ہے۔ تو جس سے یہ دلیل بنا رہے ہیں تو وہ دلیل صحیح نہیں ہو رہی، کیونکہ قرآن اور حدیث ان کے نزدیک نص قطعی چاہیے اور خبر متواتر چاہیے عقیدے کے معاملے میں۔ تو جب تم عقیدہ پیش کر رہے ہو تو خبر متواتر بھی چھوڑ دی، نص قطعی بھی چھوڑ دی، اور حدیث غریب پر آ گئے، اور وہ حدیث غریب بھی جو ہے وہ ضعیف حدیث ہے۔ ان کا اصول ہے کہ عقیدے کے باب میں صرف نص قطعی چاہیے، یعنی قرآن سے واضح حدیث، قرآن کی آیت چاہیے، اور حدیث جو ہو وہ متواتر ہو، خبر متواتر ہو، اور نہ کہ خبر واحد ہو، نہ حدیث غریب ہو، نہ حدیث عزیز ہو، نہ حدیث مشہور ہو، صرف اور صرف خبر متواتر مانوی ہو یا لفظی ہو۔ تو ہم نے کہا کہ آپ کے یہاں پر تو مانوی اور لفظی ہے ہی نہیں، یہ تو خبر احاد میں بھی نہیں آتی، خبر غریب ہے، اور غریب ہے، اور اس غریب کو بھی ضعیف آپ نے پیش کیا ہے، تو ان کا اصول ٹوٹا۔ یہ تھی ان کی دو تین دلائل جو میں صرف آپ کو بلری طور پر پیش کیا ہوں۔ اب آتے ہیں قرآن کی طرف۔ قرآن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تو حکم دیا ہے، لیکن کہیں بھی تقلید کا حکم نہیں دیا۔ تقلید ایک عربی کا لفظ ہے جو باب تفعیل سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ التقلید واجب علی کل مسلم، کہ تقلید ہر مسلمان پر واجب ہے۔ کیا اس اللہ تبارک و تعالیٰ اس صیغے کے ساتھ نہیں فرما سکتا تھا جس طریقے سے رسول اللہ کے تعلق سے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول؟ قرآن کے تعلق سے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ اتباع کرو اس کی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ایک آیت اس طریقے سے نہیں اتار سکتا تھا کہ آئیے کسی امام کی تقلید کیجیے؟ دوسری بات، آپ کہتے ہیں کہ اس آیت اولی الامر سے چار فقہ مراد ہیں،
صحابہ کے دور میں تو چار فقہ مراد تھے ہی نہیں، ان کا وجود ہی نہیں تھا۔ ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل ابو حنیفہ کے بعد پیدا ہو رہے ہیں۔ تو کس طریقے سے صحابہ نے اس آیت پہ عمل کیا تھا؟ یعنی صحابہ اس آیت سے نعوذ باللہ ناواقف تھے، کیونکہ آپ نے چار ائمہ مراد لیے ہیں، تو ان چار ائمہ کا تو وجود ہی نہیں تھا صحابہ کے دور میں، تو صحابہ نے اس آیت پہ عمل کیسے کیا تھا اولی الامر پہ؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے برہان پیش کرو، دلیل پیش کرو۔ تقلید کیا کہہ رہی ہے؟ کہ بغیر دلیل کسی کی بات مانو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ دلیل مانگو۔ پتہ یہ چلا کہ تقلید جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ حلیت الاولیاء کے اندر امام اصبہانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث حسن نقل کی ہے، اور اس کی سند بھی حسن ہے، اور خود امام اصبہانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فلا تقلدوہ دینکم، کہ تم دین میں کسی کی بھی تقلید مت کرو۔ دیکھیں، جس معاذ بن جبل سے تقلید ثابت کر رہے تھے، وہی معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں فلا تقلدوہ دینکم، کہ تم دین میں کسی کی تقلید مت کرو۔ تو یہ جب ہم روایت پیش کرتے ہیں تو اس پر وہ کلام کرتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث حسن ہے امام فہانی رحمہ اللہ کے نزدیک، اور اس کی سند بھی ابن حبان رحمہ اللہ نے پیش کی ہے، وہ بھی حسن سند سے ہے۔ تو اس پر ایک جواب دیتے ہیں کہ ہاں بھائی، یہاں پر جو ابن معاذ بن جبل نے منع کیا ہے تقلید کو، وہ اس تقلید کو منع کیا ہے کہ جو اندھی تقلید ہوتی ہے، کسی ایسی شخص کی تقلید کرے جو کہ ہدایت پر نہیں ہوتا۔ جیسے کہ قرآن میں شیطان کی اطاعت کرنے کا بھی حکم ہے کہ شیطان کی اطاعت کیوں کرتے ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا جس طریقے سے اطاعت شیطان کی ہو سکتی ہے، اس طریقے سے تقلید جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کی بھی ہو سکتی ہے جو کہ شیطانی عمل پر ہو۔ تو اس تقلید کو معاذ بن جبل منع کر رہے ہیں، میں نے ماشاء اللہ۔ لیکن آپ کی یہ تعویل کام نہیں آئی، کیوں؟ کیونکہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں خود کہتے ہیں کہ اگر عالم ہدایت پر بھی ہو تب بھی اس کی تقلید مت کرو۔ عالم ہدایت پر بھی ہو، تو میں نے کہا آپ کے امام ہدایت پر تھے یا نہیں؟ کہتا بالکل تھے۔ میں نے کہا اس کی تقلید کرنے کے لیے منع کر رہے ہیں ابو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو تقلید کی دین کے اندر کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی تقلید کا وجود قرآن و حدیث میں ہے۔ لفظ تقلید بھی جو ہے یہ بھی معدوم ہے، سوائے صحابی کے ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث سے۔ موقوف حدیث میں لفظ تقلید نہیں ہے، یقلدو کا لفظ ہے، اور یہ بھی لفظ تقلید معدوم ہے، ثابت نہیں ہے۔ تو مزید اگر آپ کو جانکاری چاہیے تقلید کے موضوع پر تو آپ شیخ زبیر علی زئی کی کتاب پڑھیے، علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر حفیظ اللہ کی کتاب پڑھیے، اور جو اہل علم ہیں ان کی آپ کتاب کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اصل میں یہی کہوں گا لاسٹ میں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور اس کی بات مانو جو تم میں امر رکھتے ہوں۔ اس امر رکھنے والے سے سب سے پہلے جو مخاطب ہیں وہ ہیں خلفائے راشدین، خلیفہ۔ مفسرین نے بعض نے خلیفہ مراد لیا ہے، اور پھر اللہ نے آگے وضاحت کر دی کہ اگر تمہارا ان سے کوئی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اپنا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ دو۔ اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ تقلید کا توڑ ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اختلاف ہو جائے تو فیصلہ کہاں پلٹو؟ رسول اللہ اور اللہ کی طرف۔ تو اس سے بات تقلید کا رد ہو رہا ہے، تقلید کا جواز ثابت نہیں ہو رہا۔ تو اگر اس میں کوئی سوال ہے آپ کو تو وہ کر لیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔